پورے علم جب انہوں نے سیکھا تو انہوں نے بہت زیادہ اچھی نیویز بنائی، تو وہیں سے انہوں نے یہ کیا کہ ایک کئی ملکوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے قریب ترین افریقہ تھا، تو افریقی غلام بنائے جس کو اٹلانٹک بزنس کہا جاتا ہے۔ اب یہ اٹلانٹک ہے، اٹلانٹک سمندر کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ایک طرف مشرق میں افریقہ اور یورپ ہے اور مغرب میں امریکہ ہے۔ تو ہونا کیا کہ اب جتنے برٹش، ڈچ، فرینچ، اسپینش اور پرتگالیز یہ سب آتے اور یہ بہت سارے افریقیوں کو اغوا کر کے اور ان کو لے جا کے پھر ایک باقاعدہ مارکیٹ کر کے یورپ میں ان کو بیچتے اور ان سے مزدوری کرتے تھے۔ اب اس کے لیے یہ کب ہوا سلسلہ 15ویں اور 16ویں صدی کا یہ واقعہ، یعنی آپ کہیں کہ یہ اراؤنڈ 1400 کے کسی زمانے میں لے کے 1500 1600 تک کا یہ واقعہ جاری رہا، اور افریقی ساحلوں کو دریافت کر کے جب یہاں پہ پہنچے تو افریقیوں کو غلام بنایا، یعنی وہ کیسے کہ اغوا کر کے ان کو ایک لے کے وہ لے جانا، اور پھر ایک باقاعدہ ایک اچھا بزنس جو ہے وہ شروع ہو گیا سلسلہ، جس میں انگریز، ڈچ، فرینچ، اسپینش، پرتگالیز اور سارے یہ لوگ یہ کرنے لگے۔ اب یہ 1440 میں افریقیوں کو غلام بنانا انہوں نے شروع کیا۔ اب یہ 1440 سے لے کے یہ سلسلہ 1600 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ اب افریقی غلام منافع بخش مزدور تھے، ظاہر ان میں طاقت اچھی ہوتی تو پھر انہی سے زیادہ مزدوری اور جتنا سخت کام ہے وہ انہی سے کروانا۔ اچھا، اور پھر یہاں سے لے کے یہی لوگ، چونکہ امریکہ بھی انہوں نے ہی دریافت کیا پرتگالیوں نے، تو وہیں پہ پھر اب یہی بہت سارے افریقیوں کو ویسٹ انڈیز اور اس کے بعد امریکہ تک انہی کو غلاموں کو، جو افریقی غلام تھے، ان کو لے گئے وہاں پہ، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ مزدوری زیادہ کروانے کی ضرورت تھی تو یہ کرتے گئے۔ اب 1619 میں افریقی غلاموں کی پہلی کھیپ جو ہے وہ برطانوی علاقوں میں پہنچی، وہاں پہ ایک ڈچ جہاز کے ذریعے ایک جیمز ٹاؤن میں لی گئی۔ اب جیمز ٹاؤن کہاں پہ؟ ہی امریکہ میں، اور اس زمانے میں یہ انگریزوں کی اور فرینچ حکومتیں بن گئی تھی مختلف علاقوں میں، تو وہاں پہ یہ زیادہ۔ اب ظاہر ہے کہ افریقی لوگوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے تو وہیں سے ان سے پھر یہ کرنے لگے، اور پھر یہ لے کے ہوئے ورجینیا میں ایک 1640 میں ایک غلامی کا ایک مین رواج پذیر عام ہو گیا، اور ان سے کیا کرتے؟ کافی، ٹوبیکو، گنا، چاول اور یہ سب بنانے کے لیے افریقیوں کو غلام کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اچھا، 1776 میں امریکہ کیا اعلان آزادی کے وقت آبادی کا 5واں حصہ غلام تھا۔ اب یہ امریکہ کب بنا؟ 1776 میں، ورنہ اس سے پہلے امریکہ یا تو انگلینڈ کے انڈر تھا یا فرانس کے انڈر تھا یا کسی حد تک اور یورپی قوموں کی ایک یہ کالونیز تھی۔ تو 1776 میں امریکہ آزاد ہوا، لیکن اس وقت بھی امریکہ کے 20% آبادی جو ہے وہ غلام تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں بھی یہی تھے۔ تو اس وقت امریکہ کے اندر جو افریقی نسل کے لوگ ملتے ہیں تو یہ ایکچولی وہی ہیں کہ جن کے کوئی دادا پردادا غلام بن کے افریقہ سے امریکہ ان کو لایا گیا تھا، تو وہاں اس میں یہ ہوا سلسلہ۔
تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صورتحال ایسی رہی۔ اچھا، کولونیلزم یورپ میں جب آیا، ظاہر ان کے یہاں ایک نیوی کی اچھی پاور اور پھر کچھ اور ٹیکنالوجی، اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی بکس میں سائنس میں جو کچھ لکھا تھا اس میں مزید انہوں نے اضافہ کیا۔ جب اضافہ کیا تو ان کے یہاں کچھ ایسے طریقے کے کوئی اسلحے وہ اور اچھے ڈیولپ ہونے لگے، تو وہیں سے ہوا کہ پھر یہ پورے برٹش امپائر، فرانس، ڈچ، جرمن، بیلجینز، اسپین، پرتگالی، یہ سب مختلف علاقوں میں افریقہ، ایشیا، امریکہ میں کالونیز بنانے لگے، اور اس میں زیادہ اچھی پاور جو ہے وہ برٹش امپائر اور فرانس، ان دونوں کو زیادہ اچھی تھی۔ باقیوں کی بھی تھی لیکن اتنی نہیں تھی، لیکن چلو کچھ حصہ انہوں نے قابو کیا، کچھ برٹش امپائر اور فرانس نے کیا۔ تب یہ انڈیا اور پاکستان کا ایریا جو ہے یہ زیادہ تر پھر انگریزوں کے ہاتھوں میں یہ آیا پورا سلسلہ جو ہے۔ لیکن اور ممالک میں اور یورپینس نے یہ کام کیا، اور پھر انہوں نے غلامی کا، مغربی غلامی سے ایک، آپ خود کمپیریٹیو اسٹڈیز کر لیں تو اس کے لیے پھر ایک ریسرچر جنہوں نے اس کے کیے، تو اب یہ انگلش میں کیا، میں خیر اس کا ترجمہ جو ہے صرف یہ بی بی سی کے ریسرچرز انہوں نے کیے ہیں، تو میں اس کا مختصراً ترجمہ ہی عرض کر لوں کہ جو مسلمانوں کے ہاں جتنی غلامی تھی تو یورپ کی غلامی میں فرق کیا تھا۔ بس یہ دیکھیں کہ بحیرہ اوقیانوس جو اٹلانٹک کی غلاموں کی تجارت 15ویں سے 19ویں صدیوں کے درمیان موجود رہی ہے، جبکہ غلاموں کی مشرقی تجارت 7ویں اور 9ویں صدی سے 20ویں صدی تک موجود رہی ہے۔ مسلمانوں کے قانون میں غلاموں کو پہلے انسان اور اس کے بعد جائیداد سمجھا جاتا تھا۔ مغربی تجارت میں غلاموں کو انسان کی بجائے محض ایک جائیداد ہی سمجھا جاتا تھا۔ اکثر انہیں پیداواری صلاحیت رکھنے والی محنت سے تشبیہ دی جاتی تھی کہ بس جناب وہ غلام کو انسان نہیں ہے، بس اس کی ایک ہماری جناب یہ پراپرٹی ہے اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے قانون میں غلاموں کو کافی تحفظ مہیا کیا گیا تھا جو کہ اٹلانٹک بزنس میں نظر نہیں آتا۔ اب اٹلانٹک میں آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ جو افریقی اور کئی ایشینز بھی لوگوں کو اغوا کر کے ان کو غلام بنا کے امریکہ میں سیٹل کیا اور یورپ میں بھی سیٹل کیا، ظاہر ہے جس کو جہاں ضرورت آئی وہاں پہ لیتے گئے غلاموں کو۔ اچھا، پھر مسلمانوں کے قانون نے صرف اور صرف جائز جنگ میں دشمن کو غلام بنانے کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ اس میں غلام بنانے کے تمام طریقوں کو ممنوع قرار دیا گیا، البتہ اس اصول کو اکثر اوقات نظر انداز کیا گیا۔ اٹلانٹک بزنس میں ہر اس شخص کو غلام بنا لیا جاتا تھا جس کی کچھ کمرشل ویلیو ہو بس۔ اچھا، اب یہ بی بی سی والوں سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے یہ فرمایا کہ صرف جائز کام تھا غلام بنانے کا جنگ میں، نہیں جی، قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں نے ایک ایجاد کیا کہ جو سورہ محمد میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو جنگی قیدی ہیں اس کو یا تو فدیہ لے کر آپ چھوڑ دیں یا ان کو ایک محبت کے ساتھ ان کو چھوڑ دیں، بس